آج یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان اور بھارتی میڈیا ایک پیج پر ہیں، اور جس طرح سے عمران کی پذیرائی 110 جو ہیں وہ ڈائلیسس ڈیلی ہونے چاہیے، 110 دن رات ملا کے 110 ڈائلیسس سے نہیں ہیں۔ وہ لوگ کہاں سے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، مختلف ایریا سے ہیں۔ تو اس لیے دوسری بات رہ گی، ابھی وفاق نے خط لکھا ہے میرے خیال ہے ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کم از کم جو ایریاز پنڈی کے آتے ہیں ایئرپورٹ کے دوران وہ کلیئر کرنے کی اجازت دی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا، پہلے تو پنجاب گورنمنٹ کا بہانہ تھا جی ہمارے پاس تھی، ہم نے آنے نہیں دیے۔ اب تو آپ سب گواہ ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے انہوں نے تمام ان کی مرضی کا چیف جسٹس ہونا چاہیے، ان کی مرضی کا آرمی چیف ہونا چاہیے، ان کی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے، ان کا مرضی کا فیصلہ ہونا چاہیے، تب عمران خان مانے گا۔ میں ایسے نہیں کہتے ہم لوگ کہ یہ فتنہ ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں وفاق کے علم میں ہیں، وہ کریں گی میکسیمم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے اس پر۔ ان میں تو ایک ہی وجہ تھی کہ 25 سال قید دے دی گئی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ 2018 کے الیکشن میں 25 سال قید کے بعد بھی آپ کہیں کہ جناب صاحب الیکشن لڑا جائے، تو وہ جیل میں بیٹھ کے تو وہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی نا۔ آگے سر، بس جی آئیں سر۔ سب نے مذمت کی، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، ہر اس شخص نے جو عمران خان کے اوپر سخت ترین تنقید کرتا ہے، سخت ترین اس کی سیاست سے اختلاف کرتا ہے، سب نے اس واقعے کی مذمت کی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ لیکن عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر کھیلنا چاہتا ہے، پاکستان کے اداروں سے کھیلنا چاہتا ہے، پاکستان سے کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ بات سب کے علم میں ہے، آپ تمام سارے سینئر رپورٹرز ہیں کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پولیس کی ایک کارروائی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک MLO بنتا ہے، میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے، اور لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ ایشو کراتے ہیں تاکہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے۔ یہ جب 2 دن پہلے عمران خان نے انکشاف کیا کہ اس کی ٹانگوں میں 4 گولیاں لگی ہیں، میرا تو سر چکرا گیا کہ 4 گولیاں جس کو لگی ہوں وزیر آباد میں، اور وہ آدمی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا، سیدھا شوکت خانم 125 کلومیٹر دور۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال ہو کہ کوئی شخص پتھر لگنے سے ہی زخمی ہو گیا ہو اور اس نے کہا نہیں میں نے جو ہے نا کراچی میں نہیں علاج کرانا، میں نے تو نواب شاہ کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرانا ہے، اور میں ادھر نہیں جاؤں گا کسی قریبی ہاسپٹل میں، اور وہ ادھر چلا گیا، جو ایک امیڈیٹ رسپانس آتا ہے کسی بھی شخص کا یا اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا، کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے، معمولی سا بھی زخمی ہو گیا ہے، تو قریب ترین اگر ہاسپٹل نہیں ہے تو اس کو ڈسپینسری لے جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہو جو مرم پٹی کرے، جو اس کا بلیڈنگ بند کرے تاکہ اس کا مزید علاج ہو سکے۔ یہ عجیب ایک مخلوق ہم نے دیکھی ہے، 4 گولیاں ٹانگوں میں لگ گئیں، اور صاحب جو ہیں وہ 125 کلومیٹر دور جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں چلے گئے، کینسر کے ہاسپٹل میں ٹانگوں کا علاج کرانے کے لیے۔ اب یہ خود جو حرکتیں کی ہیں اس سے شکوک جنم لے رہے ہیں کہ کیا واقعی کوئی گولی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ اب مجھے تو سچی بات ہے رانا ثناء اللہ کو اس بات پر زیادہ یقین ہو رہا ہے، اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 4 گولیاں لگی ہیں تو کیا واقعی 4 گولیاں اس کی ٹانگوں میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ یہ اس ایشو کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر اب دیکھیں نا، ان کو FIR کٹوانی ہے، بھائی حکومت تمہاری ہے، یہ تو اگر وہاں نون لیگ کی حکومت ہوتی یا خدا نہ خاصہ یہ واقعہ سندھ میں ہوتا ہے، یہ تو ہمارا خون پی جاتے کہ جی حکومت آپ کی اور FIR ہماری مرضی کی کیوں نہیں کٹ رہی ہے۔ چیف منسٹر تمہارا، ہوم کا جو ایڈوائزر ہے وہ تمہارا، IG تمہاری مرضی کا، سارے بندے تم نے لگائے ہوئے ہیں،
اور گلا یہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. اور خیر سپریم کورٹ کے کہنے پر ایک ایف آئی آر تو کٹی ہے, جو واقعہ سب کے سامنے آیا اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کٹی ہے. اب اس ایف آئی آر کو بھی یہ کس طرح کھیلیں گے اس کے ساتھ, اور اس ایف آئی آر کو بنیاد بنا کر ملک کے ساتھ کھیلیں گے دوبارہ, یہ ایک بڑی خطرناک بات لگتی ہے. میں بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, اس ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, اس ملک کی نسل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. عمران خان ایک آئین شکن آدمی ہے, انا پرست اور ہٹ درم آدمی ہے. اس نے اتنے جرائم کیے ہیں کہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے, اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ اب تک, ایک تو خیر وہ لاڈلا پن ہے, عدالتوں کے سامنے بھی آج بھی وہ لاڈلا ہے, اس کو ریلیف مل جاتا ہے, شاید یہ ڈر ہو حکومت کو. لیکن بہرحال اگر کسی شخص نے آئین شکنی کی ہے تو اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے. عمران خان نے اب یہ جو نیا ڈرامہ رچایا ہے, میں تو مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے بھی کہ وہ خود کوئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کا بورڈ بنا دیں, وہ جا کے عمران خان کی ٹانگیں تو چیک کریں. یہ 4 ٹانگیں اس کی جو 2 ٹانگوں میں جو 4 گولیاں اس کو لگ گئی ہیں, 4 گولیاں جو اس کو لگی ہیں 2 ٹانگوں میں, اس کی جا کے جائزہ لیں, اس کو دیکھیں جا کر کہ یہ کون سا سپر مین ہے بھائی کہ جس کو 4 گولیاں لگیں ٹانگوں میں, خون بھی نہیں بہتا, اور جا کے 125 کلومیٹر سفر بھی کر لیتا ہے, کینسر کے ہاسپٹل میں جا کے علاج بھی کرا لیتا ہے, 2 دن کے بعد ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے, 1 دن پلاسٹر ہوتا ہے, دوسرے دن پلاسٹر اتر بھی جاتا ہے. اسی جو 1.25 گھنٹے کی اس نے پرانی کہانیاں دہرائیں, وہ ٹانگیں ہلا بھی رہا ہے. اب ٹانگوں میں 2 گولیاں لگی ہوئی ہیں اور ٹانگیں ایسی مزے سے ہلا رہا ہے جیسے کوئی ریلیکس ہو کے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. ایک شخص کی ہٹ درمی, انا پرستی کی بھینٹ اس ملک کو, اس ملک کے اداروں کو نہیں چڑھانا چاہیے. یہ آدمی جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے سب سے بڑا چور خود ہے, اور یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا کون سا سیاستدان ہے جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اس قسم کا فیصلہ دیا ہو کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور اس چوری کو اس نے چھپایا ہے. الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے. پھر توشہ خانے پہ جو ڈاکہ اس نے مارا وہ خود مانتا ہے کہ ہاں میری گڑی میری مرضی. وہ تیرے باپ اکرام اللہ نیازی کی گڑی تھی. گڑی کسی دوست ملک کے سربراہ نے پاکستان کے بدقسمتی سے ایک نالائق نائل 3rd کلاس وزیر اعظم کو تحفے میں دے دی, اور وہ گھڑی پھر بکنے چلی گئی, اور پھر پاکستان کی عزت بیچنے کی کوشش کی. اس نے گھڑی نہیں بیچنے کی کوشش کی. وہ ڈاکہ مانتا ہے کہ میں نے مارا ہے. گوگی نے جو لوٹ مچائی پنجاب میں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. عمران خان نے جو پیسہ کمایا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. بھائی یہ بات تو آپ کے سامنے ریکارڈ پر ہے کہ اس آدمی کی عمر 70 سال ہے, 66 سال کی عمر تک اس نے جتنا کمایا وہ ایک طرف, وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں جو اس نے کمایا وہ ایک طرف. مجھے بتا دیں کہ بھائی کون سا ایسا اس ملک کا سربراہ حکومت آیا ہے, وزیر اعظم آیا ہے کہ جس نے وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں اتنا کما لیا ہو کہ جو اس نے اپنی ساری زندگی میں نہ کمایا. یہ واحد جو ہے نا وہ نمونہ ہے کہ جس نے وزیر اعظم بننے کے 4 مہینے کے اندر اتنے پیسے کمائے, جو 66 سال کی زندگی میں جس میں وہ پتہ نہیں کرکٹ کا پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا, ورلڈ کپ جیتا تھا, وہ ٹی شرٹ بیچتا تھا, وہ پتلونیں بیچتا تھا, وہ بلے بیچتا تھا, وہ گیندیں بیچتا تھا, اور لاکھوں ڈالر کی بکتی تھیں, اس میں اتنا پیسہ نہیں کمایا اس نے. 4 مہینے وزیر اعظم بننے کے بعد جب اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا, اس آدمی نے اتنا پیسہ کمایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اب اس وقت پورے ملک میں ان کے چند 100 لوگ نکلتے ہیں
اور پورے ملک کے لوگوں کو مفلوج بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پنجاب میں ان کی حکومت ہے, کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے, پولیس اور ادارے وہاں کے تماشائی بنے ہوئے ہیں, لوگ وہاں صوبوں میں رہنے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں سڑکوں پہ, مریض پریشان ہیں, ایمبولینسز جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہیں بیماروں کو لے کر ساتھ ساتھ, لیکن کوئی ان کو راستہ دینے والا نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ایسی کوئی حکومت ہو سکتی ہے کسی صوبے میں جو خود سہولت کار بنے ان لوگوں کی جو اس صوبے میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ اور بدقسمتی سے یہ تماشا ہو رہا ہے. وہ آپ نے آڈیو سنی ہوگی ان کے چیف وپ کی, جو اپنے ایم این ایز کو یہ کہہ رہا ہے کہ جا کر سڑکیں بلاک کرو, ویڈیو بناؤ, ویڈیو میں بھیجو. آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ ان کے ایم این ایز سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ التجائیں کر رہے ہیں اور وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. اس ایک تماشے کی وجہ سے پورے ملک کا تماشا بن رہا ہے. یہ عمران نازی کو کسی نہ کسی طور پر اس ملک کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنانا ضروری ہے. یہ کوئی اور فتنہ ایسا دوبارہ پیدا نہ ہو اس ملک میں. یہ جو کچھ کر رہا ہے آج وہ باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ کیوں بھارتی اس کو فنڈ کر رہے تھے, کیوں اسرائیلی اس کو فنڈ کر رہے تھے, کیوں پی ٹی آئی کو پروان چڑھانے میں پاکستان کی جو دشمن حکومتیں ہیں وہ بالکل کار فرما رہی ہیں. انہوں نے کیوں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اتنا آگے بڑھایا ہے, پیسے دیے ان کو, انویسٹمنٹ کیے ان کے اوپر. آج وہ چیزیں ایک ایک کر کے صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ کیا. لندن کے میئر کے لیے جب اس کا یہودی سالہ الیکشن لڑا تو اس نے ایک پاکستانی مسلمان کی مخالفت کی اور اپنے یہودی سالے کی حمایت کی. آج وہ یہودی سالہ اس کی کمپین چلا رہا ہے اور عمران خان کا دفاع کر رہا ہے. یہ ساری کڑیاں اگر آپ جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے یہ کوئی لوکل پروجیکٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے, جس میں بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ بھی شاید شامل ہو گئے جنہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی مسیحا ہے, یہ آ کر اس ملک کو پتہ نہیں بحرانوں سے نکالے گا. اور اس نے اس ملک کو اتنے بحرانوں میں دھکیل دیا ہے کہ آج اس ایک انا پرست آدمی کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے رسوا ہو رہے ہیں. اور اس نے تماشا بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا. ایک آدمی نے, نالائق آدمی نے, بے وقوف آدمی نے, جس کی کوئی عقل نہیں ہے, جس کو کوئی آئین کا نہیں پتا, جس کو کوئی قانون کا نہیں پتا, جس کو کوئی نظام کا نہیں پتا, جس کو کوئی جمہوریت کا نہیں پتا, اس آدمی نے پورے ملک کا کھلواڑا بنایا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ فوری طور پر آئین شکنی کے جرم میں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور جو شخص اس کے اوپر حملے میں ملوث پایا گیا, جس کو خود ان کے اپنے کارکنوں نے گرفتار کیا ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زندہ پکڑا گیا وہ آدمی. اگر یہ بندہ بھی فارغ ہو جاتا تو عمران نے جو گند مچانی تھی اس ملک میں اس کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بندہ زندہ پکڑا گیا ہے. پولیس کی تحویل میں, اس پولیس کی تحویل میں ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے کنٹرول میں ہے. اس سے تحقیقات کریں اور اس کی تحقیقات کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون تھا, اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. اور وہ کل بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ توہین کا الزام. بھائی میں شاید وہ آخری آدمی ہوں گا جو کسی کے اوپر توہین مذہب یا توہین رسالت کا الزام لگاؤں گا, لیکن اس بات کو کوئی نہیں جھٹا سکتا کہ جتنا بےایمانہ طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے مذہب کا استعمال عمران خان نے کیا, کسی نے نہیں کیا. اگر تم غلط استعمال کرو گے, بھائی ہم یہی تو رونا روتے ہیں کہ مذہب کا استعمال سیاست میں مت کرو. اس ملک میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ پکڑا گیا بندہ جس قسم کے وہ بیانات دے رہا ہے, وہ پھر چیزیں اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ہمیں اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو سیاست کو مذہب سے الگ کرو. بھائی تمہاری جو سیاسی نظریات ہیں, جو تمہارا پرچار ہے وہ کرو, تمہیں کون روکتا ہے. لیکن جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط حوالے دو گے, غلط حدیثیں تم گھڑو گے,
تم مثالیں غلط دو گے تو الزام تو لوگ لگائیں گے تم پر. تم اگر مذہب کا استعمال کر کے سیاست میں ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کرو گے تو لوگ باتیں کریں گے, اور تم نے کیا ہے, اور بڑے بدترین طریقے سے کیا ہے. ہر چیز میں تم نے کسی نہ کسی طرح سے وہ اسلامی ٹچ جو ہے تمہیں سکھایا گیا ہے, تم وہ اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہو. مجھے کہنا نہیں چاہیے بھائی, جتنی نماز پڑھنے کی ویڈیو ہے ہر نماز اس نے غلط پڑھی ہے, چاہے وہ عید کی نماز ہو چاہے وہ نماز جنازہ ہو, اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مذہب کیا ہے. اس لیے اس فتنے کو, اس ملک کے اوپر عذاب ہونے والے, ملک کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ شخص ملک دشمنوں کے کہنے پر, ان کے فنڈ پر, ان کے وسائل پر اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا رہے گا. یہ کہتا ہے کہ جی ڈی جی آئی نے جو کیوں پریس کانفرنس کی, تو اتنا جھوٹ بول بول کے تو نے ملک کو مصیبت میں ڈال دیا ہے, تو کوئی تو آگے جو گواہ وا کے بتائے گا نا کہ تو کر کیا رہا ہے حرکتیں. بات تو ٹھیک ہے, غلط بات تو نہیں کی اس نے ڈی جی آئی نے, اور رات کو آگے ترلے کرتے ہو, سناتے ہو کہ وہ میر جعفر ہے, میر صادق ہے, تم ان کے جو ہے وہ عجیب عجیب نام رکھتے ہو, کبھی نیوٹرل, کبھی جانور, کبھی وہ کیا کیا کہتے ہو. تو اگر ایک آدمی آ کر بتا رہا ہے کہ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو اور تم منہ پہ جھوٹ بول رہے ہو, تو تمہیں آگ لگ گئی ہے کہ پریس کانفرنس کی اس نے. آئیڈیلی اسپیکنگ نہیں کرنی چاہیے پریس کانفرنس, کسی فوجی افسر کو پریس کانفرنس طرح کی نہیں کرنی چاہیے, لیکن کسی جھوٹے کو بے نقاب کرنے کے لیے, بھائی میں تو گواہ نہیں ہوں نا ان باتوں کا, جو گواہ ہے وہی بتائے گا کہ تم نے حرکتیں کیا کی ہیں. اور آج بھی ایک طرف اس فوجی افسر کا نام ایف آئی آر میں ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسری طرف اپنے ایک بندے کی وہ ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں, وہ کلپ ریلیز کر رہے ہیں, اس کو ایک طرح سے ترلے کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ کرو, معاملہ سیدھا کرو. عمران خان اس وقت فرسٹریٹڈ ہے, پاگل پن کی انتہا پر ہے, ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے, اور وہ لوگوں کو گمراہ کر کے ایسے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس ملک کی ہر گلی کوچے میں خون ریزی ہو, خدا نہ کرے, اور لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں. مجھے امید ہے کہ جو لوگ عمران خان کی گمراہی کا شکار ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی گمراہی سے نکلیں گے, اور جو اپنی بچوں کی گمراہی کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ چیزیں عمران خان کے حق میں کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ بچوں کی گمراہی کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں کریں جس کا نقصان ملک کو پہنچے. میں میڈیا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جتنی سینسٹیو آپ ہمارے لیے ہوتے ہو نا, اپنے آپ کو آپ نے بنایا ہوا ہے, وہ 1% عمران خان کے لیے بھی بن جاؤ. وہ جب سب کو کہتا ہے کہ بھائی ایک چینل کو چھوڑ کے سارے کرائے کے ٹٹو ہو, تو کوئی سوال تو کرے اس سے کہ بھائی اس کے پاس کیا ثبوت ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ جی باہر سے پیسہ آتا ہے میڈیا کے پاس, اینکرز کے پاس, کوئی ثبوت تو مانگو اس سے. نہیں دیتا تو جس طرح اوروں کے بائیکاٹ کرتے ہو اس کا بھی بائیکاٹ کرو, کوئی اس کو بھی بتاؤ کہ بھائی تیری بکواس زیادہ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا صحیح بھائی یہ بتا دیں, میڈیا پہ تو غصہ سب سیاستدان کرتے رہتے ہیں, آپ نے بھی کیا, سوشل میڈیا کو کس طرح کنٹرول کریں گے, کیونکہ عمران خان کا جو سب سے بڑا ٹول ہے اس کی پالیٹکس کا وہ سوشل میڈیا ہے, اور حکومت اس وقت آپ کے پاس ہے, صوبائی حکومتیں 2 صوبوں کی بھی اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی, تو وہ اس کے لیے کوئی جو قوانین بنائے گئے یا مختلف قسم کی تجاویز بھی زیر غور کی, تو وہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے, کیونکہ جھوٹی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو رہی ہے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو الیکٹرانک میڈیا پہ, نہ ہی پرنٹ میڈیا پہ, اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پابندیاں ہونی چاہیے جس سے جو آئین میں دیا گیا آپ کا رائٹ آف ایکسپریشن ہے اس پہ کوئی قدر لگے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن کہیں کہیں ہمیں خود اس بات کو فیصلہ کرنا چاہیے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ کسی چینل کو بند کر دیں, میں تو چینل میں بیٹھے ہوئے لوگ خود فیصلہ کریں کہ بھئی گند کتنا دکھانا ہے آپ نے, جھوٹ کتنا دکھانا ہے آپ نے. جو کسی ایجنڈے کے تحت ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کا سبب بن رہا ہے آدمی, اس کو کتنا دکھانا ہے آپ نے, یہ آپ طے کریں, یہ آپ کی مرضی ہے. سوشل میڈیا پہ
یہ آپ کے میڈیا پہ دیکھیں جو چیزیں غلط چلتی ہیں اس کو روکنے کے لیے قوانین موجود ہیں، ان قوانین کا استعمال ہونا چاہیے. کوئی ایسا ظالمانہ نیا قانون نہیں بننا چاہیے جس سے صرف ایک آدمی کی وجہ سے اس قانون کو مس یوز کر کے کوئی اور فائدے اٹھائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے. باقی دیکھیں جھوٹ بولنے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے، وہ اس کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، وہ بولتا رہے گا، لیکن کم از کم آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ کتنا جھوٹ اخبار میں چھپنا چاہیے، کتنا ٹی وی پہ چلنا چاہیے، وہ کریں. باقی سوشل میڈیا ظاہر ہے لوگ آزادی سے چلاتے ہیں چلائیں، لیکن جھوٹ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں بے نقاب ضرور ہوتا ہے. دو صوبوں کے مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے جتوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، ان کی ضلعی انتظامیہ وہاں کی پولیس مکمل ان جتوں کے ساتھ ہے. کیا پاکستان کے آئین وفاقی حکومت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ متبادل کوئی راستہ تلاش کرے، چونکہ لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے؟ آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں چیزیں اگر صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر چلی جائیں اور وہ نہ کر سکے کنٹرول، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن میں اس بات کا بالکل حامی نہیں ہوں کہ فوری طور پر کوئی ایسا سخت ایکشن جو ہے کسی صوبائی حکومت کے خلاف وفاقی حکومت لے. یہ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کو ان فسادیوں نے مشکل میں اور تکلیف میں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے. اور یہ فسادی جہاں بھی آپ دیکھیں یہ کوئی درجنوں میں ہوتے ہیں یا کہیں 100-200 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں. تو ان کے خلاف وہ لوگ خود ہی نمٹ سکتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ یقیناً مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی اس پہ کارروائی ضرور کرے. ایک منٹ آ رہا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ مصیبت وہی ہے نا. اب ہم سب سلوشن کی طرف بھی آتے نا، مسئلوں کو ہٹا دیتے ہیں. 5ویں 6ٹھی ملاقات تھی، کیا طے پایا؟ آج بھی جو کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ آپ لوگ کا ایک مشاورتی اجلاس ہے، کل کے جو فیزز چل رہے تھے آپ لوگ کے میٹنگز کے ایم کیو ایم کے ساتھ، کیا ہونے جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے؟ کیا ایم کیو ایم بالکل اب ایک ڈیسیشن لے چکی ہے اور آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اس میں پہلے سنا ہے کہ سندھ حکومت میں بھی اتحادی بننے جا رہی ہے، کیونکہ اس کو بھی کچھ وزارتیں دے جا رہی ہے. آپ کی وزارت بھی خطرے میں بتائی جا رہی ہے. ماضی میں آپ کہتے رہے ہیں کہ ہم ایم کیو ایم کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، ابھی اس بار بھی بلیک میل ہو رہے ہیں یا مفاہمتی پالیسی اپنا رہی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم نے موجودہ وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ایک معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ساتھ کیا. حالانکہ وہ سندھ حکومت میں اتحادی نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ فی الحال جتنی میٹنگز ہوئی ہیں کسی میٹنگ میں ایم کیو ایم نے صوبائی حکومت کا حصہ بننے کا مطالبہ نہیں کیا، اور جو چیزیں آپ نے چلائی ہیں وہ بالکل غلط اور بے بنیاد تھی. دوسری بات ایک منٹ دوسری بات یہ کہ اس معاہدے میں جو چیزیں طے ہوئیں ہم ان پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں. اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو مطالبے ایم کیو ایم نے اس میں رکھے ہیں اس میں کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر ہمیں کوئی اختلاف ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ جعلی ڈومیسائل جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تو اس پہ تو ہم پہلے سے خود بھی کام کر رہے تھے. کمیٹی بھی بنی، کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی اور کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنی، اس نے بھی اپنی رپورٹ دے دی ہے. تو یہ غلط بات نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ 60-40 کا جو کوٹا سسٹم ہے صوبہ سندھ میں اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، نافذ ہونا چاہیے، جائز بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے، ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے، صوبہ سندھ کے جو لوگوں کی گنتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، ہم بھی اس پہ لڑتے رہے ہیں، پچھلی مردم شماری میں بھی لڑتے رہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. ایم کیو ایم اگر یہ کہتی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس میں ہم سے مشاورت کر لی جائے، بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے، اس سے کر لینی چاہیے. ایم کیو ایم نے اگر یہ کہا کہ جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت لوکل گورنمنٹ کے قانون میں ترمیم ہونی ہے، سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اس فیصلے کو مان لیا. ہم بھی چاہتے تھے کہ اس فیصلے کی روشنی میں ہم ترامیم کریں
اس پر ہم نے بات چیت کی اور اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے اور کہیں بھی کوئی ایسی چیز مجھے ذاتی طور پر نظر نہیں آ رہی کہ ہم کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر یہ کہا جائے کہ جی MQM کے راستے الگ ہیں ہمارے الگ ہیں. ہم بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, ہوتی رہیں گی, اور آپ جو ٹی وی پہ چیزیں چلاتے ہیں تھوڑا سا ریکنفرم کر لیا کریں, بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں. اس میں جو معاہدہ ہوا تھا آپ کا, اس کے اندر جو ہے کراچی کا جو میئر تھا وہ متفقہ طور پہ لانے کا کہا گیا تھا. معاہدے میں یہ کہیں نہیں ہے. کل خواجہ ڈار صاحب نے کہہ دیا نا کہ حیدرآباد کا لے لیا, کراچی کا بھی لے لیں گے, تو یہاں بھی اتفاق ہے. دیکھیں میئر جو ایڈمنسٹریٹر کی بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں ہاں ایڈمنسٹریٹر کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اس وقت جو ایڈمنسٹریٹرز لگائے ہم نے ہوئے ہیں وہ اس میں الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹرز نہیں ہیں, اور جب تک الیکٹڈ میئر آئیں گے یا چیئرمین آئیں گے اس وقت تک انہوں نے کام کرنا ہے. اگر اس میں کسی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے, کنسنسس ہو جاتا ہے, تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. لیکن پچھلے 6-7 مہینے تو ہو گئے ہیں MQM جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بنی ہے, لیکن کوئی ایسی صورتحال اس وقت تو پیدا نہیں ہوئی. اگر کوئی بات آگے ہوگی تو پھر آپ کو بتا دیں گے. یہ بتائیں کہ جو عمران خان پر جس حملے میں آپ ڈرامہ قرار دے رہے ہیں, بہرحال سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب حکومت نے اس معاملے کی FIR درج کرائی, پنجاب پولیس نے. اب عمران خان نے پنجاب پولیس کے بھی اس عمل کو مسترد کر دیا ہے, اور جس نے حکم دیا اس کو بھی ماننے کی, کیونکہ حکم تو بہرحال سپریم کورٹ نے دیا ہے, تو عمران خان کا یہ عمل سپریم کورٹ کو بھی نہ مانوں اور پنجاب حکومت کو اور اس کو بھی نہ مانوں, دونوں کو نہیں مانتا. اسی میں شامل کر دیں. آپ نے بہت سارے واقعات معاملات دیکھے ہیں, ادھر بی بی شہید کا بم دھماکہ ہوا اور صبح میں FIR ہوگی. اب یہ لیٹ FIR ہوئی, اس سے پتہ کوئی اسی کو پہنچے گا. دیکھیں بدقسمت واقعہ جو کراچی والا ہوا تھا 18 اکتوبر والا, پھر 27 دسمبر والا پنڈی والا, ان دونوں واقعات کے وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور وہاں دوسری حکومتیں تھیں, اور انہوں نے اپنی مرضی سے FIR کاٹ دی تھی. یہاں سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے کہ جس صوبے میں واقعہ ہوا وہاں PTI کی ہی حکومت ہے, اور FIR جو ہے وہ ان کے چیف منسٹر تھے, IG تھے, سب کچھ ان کے تھے. اس کی کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, اور FIR بہرحال ایک کٹ گئی ہے. جہاں تک عمران خان کے نہ ماننے والی بات ہے, دیکھیں میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہر ایشو کو بنیاد بنا کر اس ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر عمران خان اس واقعے کی ٹرانسپیرنٹ تحقیقات میں سنجیدہ ہوتا تو میرا یہ خیال ہے کہ جب فائرنگ کرنے والا بندہ پکڑا گیا, آپ کی تحویل میں ہے, آپ کی حکومت کی تحویل میں ہے, پولیس کی تحویل میں ہے, اس سے اچھا موقع آپ کے پاس نہیں تھا کہ آپ اچھی تحقیقات کے نتیجے میں اس کے پیچھے جو بھی لوگ تھے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے. اس نے یہ کوشش بالکل نہیں کی, اور عمران خان نے بلا کسی ثبوت کے اور کسی شہادت کے بغیر اس نے 3 ذمہ دار لوگوں کے نام لے لیے, اور اس کو پتا تھا کہ میں جب اتنی غیر ذمہ داری کی بات کروں گا تو اس قسم کی FIR درج ہونے میں مشکلات ہوں گی. دیکھیے کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح سے جس کو چاہیں اس کے اندر گھسیٹ دیں اور ڈال دیں. اس کو پتا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس ایشو کو خراب کرنے کی کوشش کی. پھر اگر آپ کی 2 ٹانگوں میں 4 گولیاں لگ گئی ہیں اور آپ اس کا MLO بھی نہیں کرا رہے اور کسی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے اس کا علاج بھی نہیں کرا رہے ہیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے جو نہیں کیا اس نے اب تک, تو اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے کہ ان مجرموں کو, ملزموں کو ہوگا جو کسی بھی طرح سے اس دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہیں. تو عمران خان خود, اگر میں تو اس کو جان بوجھ کے کہوں گا, ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ اس کیس میں, اس واقعے میں جو ملوث کردار ہیں, جو اصل کردار ہیں, ان کو وہ فائدہ پہنچائے اور ایک گرے ایریا بنا کے, گرے سچویشن پیدا کرے اور اس میں انشنٹ لوگوں کے اوپر الزام لگا کے ان کو دباؤ میں ڈال کے اپنے غلیظ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے. اب میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو سو کالڈ لانگ مارچ تھا
اس کا نام بدل کے ٹانگ مارچ ہو جانا چاہیے. اور یہ ٹانگ مارچ جو ہے ابھی ایک آدمی کہہ رہا ہے منگل سے شروع ہونا ہے, ایک کہہ رہا ہے بدھ سے شروع ہونا ہے, ایک کہہ رہا ہے جمعرات سے شروع ہونا ہے, ایک کہہ رہا ہے وزیر آباد سے شروع ہونا ہے, ایک کہہ رہا ہے پنڈی سے شروع ہونا ہے. اب یہ ٹانگ مارچ پتہ نہیں کہاں سے شروع کریں گے, کہاں پہ اس کو پہنچائیں گے, لیکن یہ ٹانگیں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی, کیونکہ کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کی 2 ٹانگوں میں 4 گولیاں جو لگی ہیں وہ نہیں ہیں, اور یہ جھوٹ ہے. یہ اسی طرح کی کہانی ہے جس طرح کی سائفر کی کہانی تھی, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سائفر بے نقاب ہوا ہے, یہ بھی بے نقاب ہے. ایک منٹ قاضی صاحب کی بات ہے. دیکھیں, پہلی جو بات آپ نے کہی, میں نے وہ بلڈ رپورٹ دیکھی نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے بلڈ رپورٹ کیے بغیر کہ عمران خان کے خون کے ٹیسٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا ایک ہی ٹیسٹ ہوا تھا شاید, وہ جو ادھر امریکہ میں کوئی ہوا تھا شاید, وہ رپورٹ ہے نا ڈی این اے کی وہاں امریکہ میں. ہاں میں تو بولتا رہتا ہوں یار, نہیں لیکن کنفرم کر رہا ہوں آپ سے کہ ٹیسٹ کوئی شاید ہوا تھا اس کا, ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تھا. ہاں, اس کے بعد اس نے کان پکڑ دیا کہ شوکت خانم کے علاوہ کہیں کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا میں نے. تو آپ دیکھ لیں بھائی, ہم سب آپ جتنے بیٹھے ہیں وقتاً فوقتاً مختلف ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم فٹ ہیں کہ نہیں ہیں, کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے. عمران خان کا کوئی نکالے کہ 70 سال عمر ہو گئی, ادھر کو رہتا ہوگا ٹیسٹ ہے. یہ شوکت خانم کے علاوہ کہیں اور بھی نہیں کراتا ہے, سوال تو اٹھتا ہے. اور وہاں ڈاکٹر بھی جو فیصل سلطان ہیں وہاں پہ ہیں, تو میرا خیال ہے کینسر وینسر بھی ماہر ہوں گے, مجھے نہیں پتا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں. ہاں اسی چیز کے, لیکن وہ اچھا, لیکن وہ آرتھو پہ کی بن گئے, ابھی آرتھو کے بھی ہو گئے. ہاں کورس کر دیا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کئی ہوئی باتوں کو صحیح ثابت کرتی ہیں. میں تو کہتا ہوں اس کو گرفتار کرو, 1 ہفتہ کسی سے ملنے مت دو, اور صرف کھانا دو اس کو بس. اچھا نہیں, کھانا اب اچھا دیں اس کو, باقی خوراک اس کی جو ہے نا بند کر دیں. تاکہ ہاں ٹیسٹ تو خود ہی کرائے گا جب تڑپے گا تو. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ, سنجے کہہ رہا ہوں. جی سنجے, ایک سیکنڈ. یار فرینکلی اسپیکنگ میں نے ابھی بات نہیں کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے, لیکن دیکھیں اگر تو مطالبہ جائز ہے تو اس پہ ضرور کنسیڈر کیا جانا چاہیے. لیکن اگر مطالبے میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے تو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے دوستوں کو جو اسٹرائک کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو صحت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں, سرکاری ملازم ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کو اپنے مطالبات کے حل کے لیے یا ڈیمانڈس کے لیے ہڑتالیں نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس کا نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بیمار ہوتے ہیں, جو پتہ نہیں کتنا سفر کر کے ہاسپٹلس پہنچتے ہیں, اس امید پر پہنچتے ہیں کہ ان کے پیروں کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی, ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ غیر انسانی عمل ہوتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہوں اور ان کا علاج نہ کریں. علاج آپ کو کر لینا چاہیے, پروٹیسٹ کرنے کے اور بہت سارے راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہے ویسے میں سعید غنی کی پریس کانفرنس جاری تھی جہاں انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی رسک ہے, صحافیوں پر الزامات لگانا قابل مذمت ہے.